اور جب ہم اسلام کا ذکر کرتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے تو ہم اس دین کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک ایبسولوٹ سسٹم آف جسٹس ہے. آئندہ آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام یہ کیوں کلیم کرتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، کیوں؟ کیونکہ اور کوئی بھی سسٹم ایبسولوٹ جسٹس کی گفتگو نہیں کرتا. ڈیوائن سسٹم آف جسٹس. یہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میری بیٹی فاطمہ، یہ کوئی اور فاطمہ ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، کٹوا دیتا ہوں. کہ میرے پرنسپلز یہ نہیں دیکھتے کہ میری بیٹی پہ اصول لاگو ہو رہا ہے یا کسی کی بیٹی پہ ہو رہا ہے. میری بیٹی کوئی قانون توڑ رہی ہے یا کسی کی بیٹی قانون توڑ رہی ہے، اگر اس نے قانون توڑ دیا ہے، وائلیٹ کر دیا ہے اور یہ ریکگنائز ہو گیا ہے کہ وہ دانستہ ہوا ہے. یہ بات توجہ سے سننی آپ نے. عدالت انصاف نہیں دیتی. میں آپ کو کیسا سٹرینج پیراڈاکس دے رہا ہوں. عدالت انصاف نہیں دے گی. کیوں؟ کیونکہ انصاف کا مطلب ہے 100 کو 50 کر دینا نصف ہے. یہ انصاف اور عدل اصولیات کے اندر آتے ہیں. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جسٹس is a subject that falls under ethics. Mathematics is a subject that falls under ethics. There is no room for compromise on the day of the absolute justice. That is called Yawm Ad-Din. لوگوں نے کہا آپ اس کو معاف کیسے کر سکتے؟ آپ تو انصاف کے تقاضوں پر پورے نہیں اتر رہے. ہم آپ کے امیر ہونے کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو آگے سے امیر المومنین کہتے ہیں کہ بھیا آپ کو سزا مطلوب ہے، چوری کی سزا ملے گی، لیکن اس شخص کو نہیں ملے گی. چونکہ میں خلیفہ وقت ہوں، یہ میری ذمہ داری تھی کہ ہر شخص کے گھر میں روٹی ہو. یہ میں نے پوری نہیں کی. So I am the source of that evil that generated in front of you. That injustice that generated in front of you, that crime, that sin, that act of theft, I am the person responsible for this, hence the punishment shall be drawn upon me. آج ہم اپنے سفر کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ. لیکن اب یہاں سے سفر تھوڑا سا اپنی اسپیڈ تیز کرے گا. وہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی ٹور پہ جا رہے ہوں تو ایک ٹور گائیڈ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہے کہ جی یہ اتنی پرانی جگہ ہے، یہاں اب آپ کو یہ نظر آئے گا، آپ کی رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، لیفٹ سائڈ پہ وہ نظر آ رہا ہے. اس سفر میں آپ کو ساری دنیا اپنے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کے سفر میں پھر کامنٹس نہیں آ رہا مجھے. آپ نے اپنے سفر میں اپنے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ بہت غور و فکر سے دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کا رائٹ اور لیفٹ آپ کے سفر میں رائٹ اور رانگ کی صورت میں بھی نظر آئے گا. آپ کو ایسا بھی لگے گا کہ میرے اپنے کچھ سگے رشتہ دار، میرے دوست یار، میرے اپنے قریبی مجھے بہت سی جگہوں پہ رائٹ اور بہت سی جگہوں پہ رانگ نظر آ رہے. لیکن یہ چیز آپ کو بخوبی پتہ ہونی چاہیے کہ جہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی آپ کو اپنے رائٹ پہ اور اپنے رانگ پہ کوئی نظر آئے گا تو یہ ذہن میں رکھیں گے آپ کہ جہاں سے وہ دیکھ رہا ہے وہاں سے آپ اس کو اس کے رانگ میں نظر آ سکتے ہیں. یہ وہ خوبصورتی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بائی ڈیزائن کا کیا مطلب ہوتا ہے
کہ کسی چیز کی ساخت when the creator creates something, and I mean any creator, not the Lord Almighty. If I am creating something, there is an infrastructure in my head, the architecture in my head before it comes out as a product. تو وہ جو پورا ایک آرکیٹیکچر اسٹیبلش ہوگا of the inception of my thought, when I translate that inception of thought into something real, it automatically comes with the design, with the architecture, with the sketch, and then it is implemented in the shape of a product. اب چونکہ آپ ایتھکس کے بھی ویک 1، فلاسفی کا بھی، ریلیجن کا بھی، مسٹیسزم کا بھی، اسپرچولیٹی کا بھی، تصوف کا بھی، آرٹ کا بھی ایک پورا کا پورا اسٹرکچر، اس کی بیس اسٹیبلش کر چکے ہیں الحمدللہ. اب جب سرٹن ورڈز، کی ورڈز ہم یوز کریں گے تو آپ کو نیچرلی اس ورڈ کی گریوٹی کا اندازہ ہو جائے گا بولتے ہوئے. جیسے میں بات کرتے کرتے بائی ڈیزائن ورڈ میں نے یوز کیا تو میں ٹھہر گیا کہ بائی ڈیزائن ایکسپلین کرنا ضروری ہے. کہ جب کوئی شخص آپ سے کہے کہ بائی ڈیزائن یہ چیز ایسی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس جملے میں بائی ڈیزائن کا مطلب کچھ ایتھیکل ویلیو رکھتا ہے، اس کی کوئی ایتھکس ہے جس کے اوپر وہ تخلیق کی جا رہی ہے چیز. میں اگر شعر کہہ رہا ہوں، اگر میں کسی بھی غزل میں اس کا شعر لکھ رہا ہوں تو مجھے اس کی بحر بائی ڈیزائن پتا ہے کہ میں کس بحر پہ لکھ رہا ہوں، اس کا قافیہ کیا ہے، اس کی ردیف کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، یہ بائی ڈیزائن مجھے پتا ہوگا. اب جب میں کوئی سوچ شعر میں ڈھالوں گا تو میں اس بحر کی قید کو، اس کے ایتھکس کا ڈیزائن لا رکھ کے سامنے اس کے اوپر اصولی طور پہ اس بحر اور اس ردیف اور قافیے کو ملحوظ رکھوں گا. واٹ ڈز دیٹ مین؟ مثال کے طور پہ مرزا غالب نے کہا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. اب یہ پہلا مصرع آ گیا، سنائی دیا ہمیں پہلا مصرع، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اس کا ایک ڈیزائن سامنے آ گیا. اب اس سے ایک حرف بھی زیادہ یا کم نہیں ہو سکتا دوسرے مصرے میں اگر اس نے غزل کا ڈیزائن پورا کرنا ہے. یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اب یہ کیا ہوا کہ مرزا نے دو چیزیں ہمیں کلیئر بتائیں. کیا کہ اس کا میٹر کیا ہے، میٹر یعنی اس کا وزن. I hope you guys can see the board clearly. Yes, it's clear. مجھے چیٹ ونڈو ڈسیبل کرنی پڑے گی کیونکہ مجھے اچھا. اب جیسے مرزا کا شعر آیا، یہ نہ تھی ہماری قسمت
یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. تو مرزا کیا کہہ رہے ہیں؟ دو چار چیزوں کے ایتھیکل گراؤنڈز اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ اب اس کا وزن پہلا مصرع بتائے گا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. تو جیسے یار اور انتظار، ان کا ساؤنڈ، ان کی صوت یعنی ساؤنڈ، ان کا ساؤنڈ ایک جیسا آ گیا. تو جس کا ساؤنڈ ایک جیسا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ٹرم یوز کی جاتی ہے؟ قافیہ. قافیہ وہ ہوتا ہے جو ایک جیسی آواز نکالتا ہے شاعری میں، کہ وصال یار ہوتا، انتظار ہوتا. یہ رائم کر رہا ہے، ایک جیسا بالکل آئیڈینٹیکل نہیں ہے، رائم کر رہا ہے. تو قافیہ اور جو آئیڈینٹیکل ہوتا ہے، جیسے یہ ہے ہوتا، اوپر بھی ہوتا نیچے بھی ہوتا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا. اب اعتبار ہوتا میں اعتبار آ جائے گا قافیہ، اور ہوتا کامن آ گیا. تو یہ جو کامن آ جاتا ہے کانسٹنٹ، یہ کانسٹنٹ ہے، یہ ویریبل ہے. کانسٹنٹ جو آئے گا وہ کیا ہے؟ ردیف. اب ہوتا کانسٹنٹ رہے گا تھرو آؤٹ دا غزل، یہ ردیف کا اصول ہے. یو کی ناٹ کمپرومائز دا اصول آف غزل. اب ہوتا یہ ہے مطلع کہتے ہیں جس سے طلوع ہوتی ہے غزل. مطلع، میم توئے لام عین، مطلع اس کا مطلب ہے یہاں سے غزل طلوع ہو رہی ہے. جہاں سے غزل طلوع ہوتی ہے اس شعر کو کہتے ہیں مطلع. مطلع یہ بیان کرتا ہے کہ کسی شعر کے قافیہ اور ردیف کا کیا سٹیٹس ہے. اب غزل ان دو چیزوں کو اور اس کے وزن کو ایتھیکل گراؤنڈز کا ڈیزائن بائی ڈیزائن، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس غزل میں قافیہ یار آئے گا، انتظار آئے گا، اختیار آئے گا، سنسار آئے گا، جو ورڈ اس طرح الف اور رے پہ ختم ہوں گے وہ قافیہ کی صورت میں آئیں گے. اور یہ ہوتا تھرو آؤٹ دا غزل کانسٹنٹ رہے گا، یعنی غزل کے کانسٹنٹس، اس کا وزن، اس کی بحر، اور اس کی ردیف، اور اس کا ویریبل، اس کا قافیہ. یہ غزل نے اپنا ایک ڈیزائن اسٹیبلش کیا. نظم میں ایسا نہیں ہوتا. نظم میں یو ہیو مور فری فلو. آپ پہلی لائن دوسری سے بڑی یا چھوٹی بھی کر سکتے ہیں. نظم کا میٹر اور ہوتا ہے، نظم کا میٹر اور ہوتا ہے. غزل کا میٹر ہوتا ہے کہ مطلع نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے
ایک قاری کو, پڑھنے والے کو مطلب بیان کر دیتا ہے کہ اب یہ قافیہ اور ردیف نیچے پوری غزل میں آئیں گے. These are the ethics of غزل in poetry. اب جب میں کوئی غزل کہوں گا اور میں نے کر دیا یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا, اگر اور زیادہ جیتے رہتے, یا اگر میں یہاں لکھ دیتا اگر مزید جیتے رہتے, اگر مزید جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا, تو میں نے ایک ان ایتھیکل حرکت کی ہے جس کی وجہ سے میری غزل انکریکٹ ہو گئی. اب لکھنے والا کہے گا کہ بھائی میں نے کیا ایسا جرم کیا, اگر اور جیتے رہتے یا مزید جیتے رہتے میں میننگز تو چینج نہیں ہوئے, تو یہ میری غزل انکریکٹ کیوں ہو گئی؟ میرے والد صاحب کے سامنے میں نے کبھی شعر نہیں کہے تھے ایک سرٹن ایج تک. ایک دن کیا ہوا کہ کہیں انہوں نے میرے بیڈ روم میں کوئی پیپر دیکھ لیا جس پہ میں نے کچھ شعر کہے ہوئے تھے. آئی واز ان اسکول ایٹ دیٹ ٹائم, 7ویں 8ویں میں تھا. تو مجھے انہوں نے بلا لیا, مجھے کہتے ہیں بیٹے میں تمہیں کم بتاؤں گا ان چیزوں کے بارے میں. آئی ووڈ وانٹ یو ٹو رائٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ یور سیلف, بیکاز یو are my child, you have this poetry inside you, so I would not want to ruin that. I would want the natural you to come out on its own. But میں تمہیں 2-3 اصول بتا دیتا. اب جیسے انہوں نے کہا نا اصول, تو میں چونک گیا کہ اگر شعر کہنا ایک اصولی عمل ہے, اب آپ نے سننی ہے بات کیونکہ اب میں جو جو ورڈز یوز کروں گا وہ سب آپ کو آتے ہیں. اگر شعر کہنا ایک اصولی عمل ہے یعنی اس کے کچھ پرنسپلز ہیں, تو اس کا مطلب ہے اس کے کچھ کیا ہوں گے, قوانین, لاز. کیونکہ اصول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قوانین کی پاسداری, قوانین کی پریکٹس, قوانین کو عمل میں لانا اصول ہوتا ہے. A man of principles is a man who does not bend any law under any condition. میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میری بیٹی فاطمہ, یہ کوئی اور فاطمہ ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا, کٹوا دیتا. کہ میرے پرنسپلز یہ نہیں دیکھتے کہ میری بیٹی پہ اصول لاگو ہو رہا ہے یا کسی کی بیٹی پہ ہو رہا ہے. میری بیٹی کوئی قانون توڑ رہی ہے یا کسی کی بیٹی قانون توڑ رہی ہے, اگر اس نے قانون توڑ دیا ہے, وائلیٹ کر دیا ہے, اور یہ ریکگنائز ہو گیا ہے کہ وہ دانستہ ہوا ہے, یہ بات توجہ سننی آپ نے, ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ڈیلیبریٹلی ہوا ہے, I don't know, یہ بورڈ سے باہر نکل گیا. اگر انصاف کے تقاضوں پر کسی شخص نے کسی اصول کو جانتے بوجھتے ہوئے تو بہت کام کر دیں.
Let me clear the board first. یہ چیز سمجھ گئے آپ؟ پلیز چیٹ ونڈو اوپن رکھیے گا. یہ شعر سمجھ گئے آپ؟ کیونکہ یہ شعر اس پورے لیکچر میں ہم لے کے چلیں گے، اور یہ مسٹیسزم میں اور آرٹ میں بھی یہ شعر بہت گونجے گا، کیونکہ مرزا غالب کے سب سے پاپولر اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے، سب سے پاپولر. میں بتاتا ہوں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو. اب پہلے اس پہ آتے ہیں کہ اگر کسی نے دانستہ یا جان بوجھ کے یا ڈیلیبریٹلی کوئی قانون توڑ دیا ہے تو انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کو سزا دی جائے. اگر کسی نے غیر دانستہ، نان ڈیلیبریٹ، ایکسیڈنٹلی، بائی مسٹیک کوئی اصول توڑا ہے تو عدل کے تقاضے آئیں گے. اب یہ کیا نئی ٹرم یوز ہو گئی ہے، عدل اور انصاف. اب عدل میں اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی کو پتا ہے تو وہ مائک کے لیے ہاتھ کھڑا کر سکتا. عدل اور انصاف کا فرق کیا ہے؟ جب تک میں بورڈ کلیئر کرتا، اگر کسی کو پتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، اور ہبا جو ہے وہ مائک دے دیں. جی سائمہ، you can unmute your mic. So I think عدل جو ہوتا ہے وہ ایکویٹی ہوتی ہے، اور انصاف جو ہوتا ہے وہ کوالٹی کو کہتے ہیں. عدل جو ہوتا ہے ایکویٹی، ایکوٹی. جی ایکوٹی، یہ اب آپ نے ایک اور ورڈ بول دیا. اب ایکوٹی کیا ہوتی ہے؟ سر ایکویٹی جو ایکول اپرچونٹیز ان کی بیسس پہ آپ لوگوں کو دیتے ہو، ان کی کوالٹیز کی بیسس پہ جب آپ کسی کو ایکول اپرچونٹیز دیتے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے. وہ ایکویٹی ہوتا ہے. ایکوٹی عدل میں آتا ہے یا انصاف میں؟ سر عدل میں نہیں، انصاف میں آتا ہے. اچھا، تو پھر انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف از اکوالٹی، سب کو ایک ہی اس میں لے کے چلنا، جو رولز ہوں گے وہ سب پہ اپلائی ہوں گے. آپ عدل اور انصاف کو ڈفرینشیٹ کریں ایگزامپل کے ساتھ. ایگزامپل کے ساتھ سر، اگر میں عدل کو ڈیفائن کروں تو وہ ایسے ڈیفائن ہوگا کہ ہمارے پاس جو رولنگ لگے گی، جیسے کسی بھی ملک کا کوئی قانون ہوتا ہے تو وہ سب کے لیے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ عدل ہو گیا. اور انصاف یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا کوئی بھی قانون ہے لیکن اس میں اگلے بندے کی سچویشن دیکھی جا رہی ہے کہ اس نے وہ گناہ کیوں کیا، تو یہ انصاف ہے، اس کے بعد فیصلہ دیا جائے. اوکے. اب نیکسٹ جس کو مائک آپ دیں گے ان سے سوری پہلے اپنا نام بتائیے. سائمہ نام دو. اب سائمہ کے پوائنٹ کو ایکسپینڈ کر کے اگلا پرسن آن دا مائک عدل اور انصاف کو ڈیفائن کرے گا. Okay. کوئی اور نہیں آ رہا مائک؟ Kuratulan, yeah. She is here. اوکے سر، میرے ذہن میں جو مثال آ رہی ہے نا وہ یہ آ رہی ہے کہ فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص کو نا 2 پینسلز ملنی ہے، ہر شخص کو ہم نے 2 پینسل ملنی ہے دینی ہے ڈرا کرنے کے لیے. تو یہ ہوگا انصاف کہ ہم ہر ایک کو ایک جتنا دے رہے ہیں. لیکن عدل یہ ہوگا کہ اگر کوئی بہت اچھا مطلب لکھنا جانتا ہے یا بہت اچھا ڈرا کرنا جانتا ہے اور کوئی اچھا ڈرا کرنا نہیں جانتا یا وہ زیادہ استعمال نہیں کرتا تو ہم یہ کرتے ہیں زیادہ اچھا کرنے والے کو 3 دے دیتے ہیں اور جو نہیں اچھا کر رہا ہوتا یا جو استعمال نہیں کرتا اس کو 1 دے دیتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا عدل. ٹھیک ہے، میرے نزدیک یہ عدل ہے، اور انصاف یہ ہے کہ ہم سب کو ایک جتنا دے رہے. That's how I understand it. کوئی اور غابر موجود ہے؟ غابر
نہیں آپ نے جوائن نہیں کیا ابھی. اچھا شہزیب, علی مرتضی, جی شاہزیب ہیں یہ سب ہیں. So we have one more hand raised. شاہزیب. جی شاہزیب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر عدل اور انصاف میں جو ڈفرینٹ ہے, فار ایگزامپل اگر 3 فیملیاں, اگر 3 غریب فیملیاں ان کو میں نے دینا ہے, تو عدل یہ ہوگا کہ سب کو ایک جیسا دوں گا. انصاف وہ ہوگا جو ان کے مطابق, فرام مائی پوائنٹ آف ویو, جو ان کے مطلب ان کے اسپیسیفکلی کیس کے مطابق انصاف سے میں دوں گا. جس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو زیادہ دوں گا, جس کو کم ضرورت ہے اس کو کم دوں گا. تو جیسے کہتے ہیں ایکوٹی اینڈ جسٹس. نو اچھا نہیں بتائیں. مطلب جسٹس ہوگا اس کی بیس پہ کہ جس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو میں زیادہ پیسے دوں گا. اینڈ ایکویٹی اور مثال کے ادر وہ ہے کہ ایک جیسا دوں گا. اچھا, انصاف نکلا ہے ورڈ نصف سے. نصف ہوتا ہے کہ اس کو برابر تقسیم کرنا. نصف صدی, نصف صدی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاف اے سینچری. اب ہاف اے سینچری کا کیا مطلب ہوا کہ سینچری از 100 ایئرس. تو نصف صدی کیا ہوئی؟ اب آپ عدل کریں گے یا انصاف کریں گے اس کا جواب دیتے ہوئے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ انصاف کریں گے, 100 کو نصف کریں گے, یعنی 100 کو تقسیم کریں گے 2 حصوں میں, تو وہ 50 سال کی نصف صدی بنے گی. یعنی انصاف کا مطلب ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر, یہ سمجھنی آپ نے بات, کیونکہ جتنے بھی عدالتیں ہیں نا, عدالت ورڈ کس سے نکلا ہے؟ عدل. یعنی عدالت انصاف نہیں دیتی. میں آپ کو کیسا اسٹرینج پیراڈاکس دے رہا ہوں. عدالت انصاف نہیں دے گی. کیوں؟ کیونکہ انصاف کا مطلب ہے 100 کو 50 کر دینا, نصف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے, تو اس کا ہاتھ کاٹنے لگے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلے مجھے پیش کرو. وہ پیش کیا گیا, تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا چوری کی؟ اس نے کہا جی میں نے روٹی چوری کی. کہا روٹی کیوں چوری کی؟ کہا مجھے بھوک لگی تھی, میں 2 دن سے بھوکا تھا. اب وہ چیٹ ونڈو آن کیجیے گا کیونکہ مجھے جواب چاہیے, یا مائک آن رکھیے گا. اب چور پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے, چوری اس کی عیاں ہو گئی, اقبال ہو گیا جرم کا. اقبال جرم ہو گیا. اب انصاف ملے گا اس کو یا عدل ملے گا؟ عدل ملے گا. تو عدل کیا کہتا ہے؟ جس نے عدل لکھا ہے نا, اس کو مائک پہ لے کے پوچھیں عدل کیا ملے گا اس کو.
माइक पे कोई क्यों नहीं आ रहा बताने के लिए कि अजी आ गया जी? कौन आया जी? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। टेल मी इज इट करेक्ट और नॉट कि इंसाफ होता है कि उसूल लागू करना और अदल होता है कि कौन सी उसूल में लागू करूंगा इस सिचुएशन में वो डिसाइड करना। I did not understand much. The voice is not clear. सर इंसाफ होता है कि उसूल लागू करना और अदल होता है कि कौन सी उसूल इस सिचुएशन पर मैं लागू करूंगा वो डिसाइड करना। ठीक है। अब जो मैंने एग्जाम्पल दी है हज़रत उमर के दौर की, उस पे अदल लागू होगा या इंसाफ? अब आपने ये गौर से सुननी है बात ये, क्योंकि यहां पे क्या ब्रीच होने लगा है? एथिक्स ब्रीच होने लगे हैं। पनिशमेंट मिलेगी या पार्डन मिलेगा, सजा मिलेगी या माफी मिलेगी, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी। जब क्या होगा? जब जुर्म आया हो जाएगा, तो ईदर दिस और दैट। इंसाफ कहता है ब्लैक एंड व्हाइट, चोरी हाथ काट दो, ये है इंसाफ। सदी 100 है, निस सदी 50। 3 बच्चे हैं, 6 रोटियां हैं, 2 2 2 तकसीम। लेकिन अदल कहता है 6 बच्चे हैं, एक की उम्र है 20 साल, एक की उम्र है 2 साल, एक की उम्र है 5 साल, तो इंसाफ के तकाजे मलहूज नहीं रहेंगे, इंसाफ के तकाजे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, उसूलियात कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। अब उसूलियात कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं और कौन कर रहा है? अगर आप उसूलियात कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिक एथिक्स को ब्रीच कर रहे हैं। अब जब आप बेसिक एथिक्स ब्रीच करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं इंसाफ पे, तो सिर्फ एक ही चीज इंसाफ पे कॉम्प्रोमाइज करवाने का मजाज रखती है, जस्टिफिकेशन रखती है, और वो है अदल। इसलिए कोर्ट रूम को कमरा अदालत कहते हैं। कमरा अदालत कहते हैं क्योंकि यहां पे इंसाफ नहीं होता, यहां जो मुंसिफ होता है वो आदिल होता है। मुंसिफ क्या होता है? पहले तो मुंसिफ पता चल जाए ना क्या होता है। मुंसिफ वो होता है जिसने इंसाफ देना होता है। इंसाफ क्या होता है? जो इसमें निस तकसीम होता है। चोर हाथ काट दो, कातिल फांसी चढ़ा दो, राइट? ये इंसाफ और अदल उसूलियात के अंडर आते हैं। ये आपने बात याद रखनी है कि जस्टिस इज अ सब्जेक्ट
that falls under ethics. Mathematics is a subject that falls under ethics. اب یہاں سے بات ذرا گریو ہو جائے گی، اس لیے آپ نے توجہ سے سننی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت گریوٹی میں جانے لگے ہیں اب ہم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے پہلے چیپٹر میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیا رجسٹر کرواتے ہیں؟ اگر کوئی پریمپٹیولی بتا دے کہ میں کس چیز کا ذکر کرنے لگا ہوں تو میں مان جاؤں کہ کوئی بہت الرٹ بیٹھا ہوا ہے. پہلے ہی چیپٹر میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ایتھکس کی ایک سب سے بڑی عدالت کا ذکر کر رہے ہیں. کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مالک یوم الدین. زبردست. یوم کیا ہوتا ہے؟ ڈے. تو دین کیا ہوا؟ دین کیا ہوا؟ بدلہ، قیامت، جزا، سسٹم. سسٹم آف واٹ؟ اب یہاں رک جائے سارے. سسٹم آف واٹ؟ سسٹم آف یوم الدین کا کیا مطلب ہوا؟ کیا خوبصورت بات کی ہے کسی نے، مریم نے. سسٹم آف جسٹس. زویا نے سسٹم آف عدل. خوبصورت لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے اس کلاس میں، دنیا کے سب سے خوبصورت لوگ. یوم الدین کا کیا مطلب ہوا؟ The day of the utmost absolute justice. کہ اس دن، جس دن utmost absolute justice ہوگا، اس کا مالک ہوں میں، اس کا بادشاہ ہوں میں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے پہلے ہی چیپٹر میں بتا رہے ہیں کہ اب جس دن utmost مطلب کہ کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز جب نہیں ہوگا. utmost کا مطلب یہ ہے کہ there is no room for compromise on the day of the absolute justice. That is called Yawm ad-Din. اب جب ہم اسلام کا ذکر کرتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، تو ہم اس دین کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک ایبسلوٹ سسٹم آف جسٹس ہے. آئندہ آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام یہ کیوں کلیم کرتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، کیوں؟ کیونکہ اور کوئی بھی سسٹم ایبسلوٹ جسٹس کی گفتگو نہیں کرتا. ڈیوائن سسٹم آف جسٹس. یس شاید ڈیوائن سسٹم آف جسٹس. اب یہ میں نے کیوں اس کا ذکر کیا؟ کیونکہ جب چوری پکڑی گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جرم تو ثابت ہو گیا ہے، چوری وقوع پذیر ہو چکی ہے. The theft has taken place. Now justice will not be compromised. Someone will have to pay.
someone will deserve punishment. And I, as the Amirul Mu'mineen, grant pardon to the person who has committed the theft. Why? You may ask. And they did ask. لوگوں نے کہا آپ اس کو معاف کیسے کر سکتے؟ آپ تو انصاف کے تقاضوں پر پورے نہیں اتر رہے. ہم آپ کے امیر ہونے کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو آگے سے امیر المومنین کہتے ہیں کہ بھیا آپ کو سزا مطلوب ہے، چوری کی سزا ملے گی، لیکن اس شخص کو نہیں ملے گی، چونکہ میں خلیفہ وقت ہوں. یہ میری ذمہ داری تھی کہ ہر شخص کے گھر میں روٹی ہو، یہ میں نے پوری نہیں کی. So I am the source of that evil that generated in front of you, that injustice that generated in front of you, that crime, that sin, that act of theft. I am the person responsible for this, hence the punishment shall be drawn upon me. This is عدل. کہ میرے سامنے 3 بچے ہیں، ایک 20 سال کا، ایک 5 سال کا، ایک 2 سال کا، اور میں نے 6 روٹیاں ڈیوائڈ کرنی ہے، تو میں 2 سال کے بچے کو 2 روٹی نہیں دوں گا. میں کہوں گا کہ اس کو 1 روٹی دے دو، 20 سال والے کو 3 دے دو. یہاں پہ اصولیات ایبسلوٹ جسٹس کی بے نیازی کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گی. اصولیات کمپرومائز ہوں گی تو صرف اور صرف اٹ موسٹ ایبسلوٹ جسٹس کے میکنزم کے اوپر ہوں گی. اور ایبسلوٹ جسٹس ہیز ٹو بی سم تھنگ ڈیوائن، جو وہ چیزیں بھی دیکھ سکے جو انسان دیکھنے سے قاصر ہے. اب جب خلیفہ وقت پوری امت کو، رعایا کو دیکھتا ہے، تو وہ ایکٹ آف گاڈ ایز خلیفہ وقت نہیں ہوتا، وہ ایز خلیفۃ اللہ ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن کے فیصلے سناتا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو گورن کرنا ہوتا ہے. ہی از دا گورنر آف دا لاز آف دا لارڈ آل مائٹی. Yes, once I said absolute justice is the keyword. خوبصورت لوگ ہیں آپ. جب بھی ایبسلوٹ کی بات ہوگی، جب بھی ایبسلوٹ کی بات ہوگی، تو یہ یاد رکھیے گا، اصولیات اس کو کوسچن کریں گی کہ یہ ایبسلوٹ کون ہے؟ آپ کس کو ایبسلوٹ کہہ رہے ہیں؟ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم آگے چلیں گے. اب مرزا غالب کا شعر کیا بتا رہا ہے کہ اگر زریاب ہاشمی نے یا کسی بھی شخص نے اسی غزل کے شعر میں کچھ کہنا ہے، اب سنیے آپ نے بات کیئرفلی. تو زریاب ہاشمی آگے سے شعر کہتے ہیں،
یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اب دریاب ہاشمی اگر اس غزل میں کچھ کہیں گے تو پہلے تو اسی میٹر کا خیال رکھیں گے، وزن کا، اس قافیے کا اور اس ردیف کا. تو وہ کہیں گے اسی گھونسلے میں رہ کے ایک عمر جی ہی لیتا، اسی گھونسلے میں رہ کے ایک عمر جی ہی لیتا، نہ میرے یہ پر نکلتے نہ میرا شکار ہوتا. اب جب میں یہ شعر لکھ رہا تھا تو مرزا غالب کی غزل کی زمین میں لکھ رہا تھا. سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ استاد نے اتنی خوبصورت غزل لکھی ہے کہ میں اگر کوئی ہلکا شعر کہوں گا تو لوگ نظر انداز کر دیں گے. تو مجھے شعر بھی اچھا لکھنا ہے، اور مجھے سب سے پہلے اس کی ایتھکس کا، اصول کا خیال رکھنا ہے. کسی قسم کا کمپرومائز یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں عدل کے تقاضے نہیں ہوں گے، یہاں فقط انصاف ہوگا. اب میں آتا ہوں اپنے والد صاحب والی بات کو کلوز کرتے ہوئے. میرے والد صاحب نے کہا بیٹے شعر تو کہنے لگے ہو، اصول یاد رکھنا کہ شعر پہلے کریکٹ یا انکریکٹ ہوتا ہے، یا شعر کریکٹ ہوتا ہے یا انکریکٹ ہوتا ہے، اچھا برا بعد میں ہوتا ہے. اگر شعر انکریکٹ ہے، اپنے میٹر کو لوز کر گیا ہے، تو پڑھنے والا جو جانتا ہے شاعری وہ یہ نہیں کہے گا اچھا ہے برا ہے، وہ کہے گا بھائی اس کو تو لکھنا ہی نہیں آتا، یہ تو اس کے اصول ہی نہیں جانتا، اس کو میٹر کا نہیں پتا، اس کو قافیہ کا نہیں پتا، اس کو ردیف کا نہیں پتا، یہ تو شعر وزن خراب کر دیتا ہے، اور وزن خراب کر دیتا ہے تو ناانصافی کرتا ہے. اس کو شعر و شاعری نہیں کرنی چاہیے. یا یہ شعر و شاعری سیکھے، اس کو پتا ہو کہ اگر پہلا مصرع کچھ کہہ رہا ہے، کوئی بحر آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، تو دوسرے مصرے نے اس بحر کو فالو کرنا ہے. اور اگر دریاب ہاشمی مرزا غالب کی زمین میں کچھ تباہ آزمائی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس نے اس غزل کی زمین کو، اس کے قافیے کو، اس کی ردیف کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے واجباً. اب یہ انصاف کے تقاضے اپلائی ہوں گے، یہ عدل نہیں ہوگا کہ چلو یار کتنا بھی غلط شعر ہے، شعر تو اچھا ہے. نو، عدل کے تقاضے کہاں اپلائی ہوں گے، انصاف کے کہاں ہوں گے. یہ وہ بارڈر ہے جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ کون سی میمبرین ہے یہ اتنی خاص، اور یہ میمبرین کب کب پار ہوتی ہے، کب کب ہم نے عدل کو دیکھنا ہے، کب انصاف کو دیکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو دو ایگزامپلز دیں. ایک ایگزامپل دی آقا علیہ السلام کی انصاف کی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کٹوا دیتا. اور ایک خلیفہ وقت کی کہ تم چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے کیونکہ وہ چوری کا ریزن مجھے گناہ گار ٹھہراتا ہے. اب مجھے کوئی مائک پہ آ کے بتائے کہ ان دونوں چوریوں میں عدل اور انصاف کی بارڈرز بریچ ہونے کی وجہ کیا ہے. ایک نبی ہیں اور ایک خلیفہ وقت ہیں. نبی انصاف کو تقاضے پورے کر رہے ہیں اور خلیفہ وقت عدل کے کر رہے ہیں. ان a similar case there is a marginal difference. وہ ڈفرنس، یہ مارجنل ڈفرنس ہے. یہ کوئی مائک پہ آ کے بتائے کہ کیسے، کیا فرق تھا کہ امیر المومنین یا خلیفہ وقت عدالت بن کے، عادل بن کے پیش آ رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرے خیال سے کیونکہ نبی نے ایک بیس سیٹ کر دی ہوتی ہے تو انصاف بیس ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے وہ اصول طے کیا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا.
اور نبی نے وہ وزڈم سکھانی ہوتی ہے باقیوں کو بھی کہ آپ نے حالات کے مطابق سچویشن کے مطابق اس ڈیوائن وزڈم کو دیکھ کے چلنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ڈیوائن وزڈم کو یوز کرتے ہوئے کہ یہاں پہ سورس کون ہے اور غلطی کس کی ہوگی, تو پھر عدل پورا کیا. ٹھیک ہے, یہ ایک اصولی پوائنٹ آپ نے بتایا ہے, ایک بڑا ضروری اس میں, کہ جب آپ نے فاؤنڈیشن سیٹ کرنی ہوتی ہے تو کمپرومائز کا روم ایگزسٹ نہیں کرتا. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, سر اگر دونوں کیسز کو دیکھا جائے تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیس تھا اس کے اندر جو چوری کی گئی تھی وہ نیسیسٹی کو پورا کرنے کے لیے کی گئی تھی, اور ایک جو خلیفہ ہوتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے اپنی رعایا کی نیسیسٹیز کو پورا کرنا. اور جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چوری ہوئی تھی وہ نیسیسٹی کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. نہیں تو اس ہوئی کو تھی. کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ. فاطمہ. دیکھو یار, نام بھی فاطمہ, قصہ بھی فاطمہ کا ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاطمہ نے بتایا کہ ڈفرنس ریکگنائز ہو گیا. کیسے؟ کہ ایک کیس میں اس بیسک نیسیسٹی کی طلب واز دا کاز جو کہ خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور دوسری میں اٹ واز ناٹ اے نیسیسٹی دیٹ ٹریگرڈ دی ایکٹ, اٹ واز مور آف لالچ, ہرس اور اینی تھنگ, رائٹ. یعنی عدل کے تقاضے کہاں لاگو ہوں گے؟ جہاں انصاف کرتے وقت منصف نے کوئی بھی پہلو نظر انداز نہیں کرتا. اگر منصف نے کوئی پہلو نظر انداز کر دیا ہے تو اس نے انصاف دینے میں کوتاہی برت دی ہے. یعنی منصف کا عادل ہونا does not give him the liberty to overlook any aspect of the case.